من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. اٹھا دو پردہ دیکھا تو چہرہ، 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 نور باری حجاب میں زمانہ تاریک ہو رہا ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے، مہر کب سے خواب میں ہے، اٹھا تو پردہ دیکھا تو چہرہ، نور باری حجاب میں انہیں کی مومایائے سمن ہے، انہیں کا جلوہ چمن چمن ہے، انہیں سے گلشن مہک رہے ہیں، انہیں سے گلشن مہک رہے ہیں، انہیں سے گلشن مہک رہے ہیں، انہیں کی رحمت غلاب میں ہے، اٹھا دو پردہ دیکھا تو چہرہ، اٹھا دو پردہ دیکھا تو چہرہ، نور باری حجاب میں کھڑے ہیں ملک نکیر سے نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، بتا دو آ کر میرے پیغمبر، بتا دو آ کر، بتا دو آ کر، بتا دو آ کر میرے پیغمبر، کہ سخت مشکل جواب میں ہے، بتا دو آ کر میرے پیغمبر، کہ سخت مشکل جواب میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا، بتا دو آ کر میرے پیغمبر، کہ سخت
سخت مشکل جواب میں ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ نور بانی جب میں کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے گئے ہاتھوں بھرے خزانے بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ نور بانی حجاب میں ہے قریب اپنے کرم کا صدقہ نعیم بے قدر کو نشر مار تو رضا سے حساب لینا تو رضا سے حساب لینا تو رضا سے حساب لینا حساب کوئی حساب میں ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ نور بانی حجاب میں ہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ ایک میں بھی نہیں ان پر قربان زمانہ گیا ایک میں بھی نہیں ان پر قربان زمانہ گیا جو رب دو عالم کا محبوب یا گانا ہے ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں گے کہ بیٹھا گے چٹائی پر مگر عرش نشیں گے جو رب دو عالم کا محبوب یا گانا ہے کل پل سے گمیں جس نے خود پار لگا گئے کل پل سے گمیں جس نے خود پار لگانا ہے زاغرہ کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے زاغرہ کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے حسنین کا نانا ہے حسنین کا نانا ہے حسنین کا نانا
لجپال گھرانہ ہے، یہ لجپال گھرانہ ہے، یہ لجپال گھرانہ ہے، لجپال گھرانہ ہے، یہ لجپال گھرانہ ہے، یہ لجپال گھرانہ ہے۔ بن گئی بات ان کا کرم ہو گیا، شک نگلے تمنا غریب ہو گئی، میرے لب میں مدینہ 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 مدینہ، میرے لب میں مدینے کا نام آ گیا، بیٹھے بیٹھے میری حاضری ہو گئی، محفل نعت میں آیا جایا کرو، اپنا سویا مقدر جگایا کرو، محفل نعت میں آگے بیٹھا گئے جو اس کی واللہ طبیعت غریب ہو گئی، مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا، دنیا کہنے لگی پنجتن کا گدا، اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا، اس گھرانے کا ہاں اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا، سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی، یہ لجپال گھرانہ ہے، یہ لجپال گھرانہ ہے۔ رزق دیتے گئے مال دیتے گئے، 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 حسرتے دن نکال دیتے گئے، میں بھلا کسی سے کیوں مانگوں، مجھ کو زہرا کے لال دیتے گئے، 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 مجھ کو زہرا کے لال دیتے گئے۔ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ بلا بڑا ہے، اس میں حسنین ہے، سیدہ ہے، اور اس گھرانے میں مشکل کشا ہے۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ بڑا بڑا ہے، اس میں حسنین ہے، سیدہ، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے، نام لے موشا ہے زمن کا، وہ بھکاری میں مولا حسن کا، سر کے جاؤں میں ان کی عطا کے، دینے والے نے سب کو دیا گئے، کعبہ عشق کا وہ نمازی، میں وہ ان کی عنایت سے راضی، میری تربت پہ لکھنا نیازی، پر چندن کا یہ ادنا گدا گئے، سننی کیوں نہ گئے، یہ لجپال گھرانہ گئے، یہ لجپال گھرانہ گئے، ایک سینے تک مشابہ امام حسن پاک، امام حسین پاک، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک حسن سبتین، ان کے جاموں میں ہے نعمہ نور کا نور، نور
رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ منور میری آنکھوں کو سبحان اللہ منور میری آنکھوں کو میرے شمس و دخا کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمس و دخا کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمس و دخا کر دے غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف تتا کر دے غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف تتا کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمس و دعا کر دے جگہ پانی عطا کر دے بھری جنت کی پاک کر دے جگہ پانی عطا کر دے بھری جنت کی پاک کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائے ندا کر دے فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائے ندا کر دے وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے جگہ میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے جگہ میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے زمین کو آسماں کر دے سوریا کو سرا کر دے زمین کو آسماں کر دے سوریا کو سرا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور بلاؤں کو جو میرے خود گرفتار بنا کر دے بلاؤں کو جو میری خود گرفتار بنا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ پڑھے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک
یا حبیب اللہ اے وجوے دکھلی کے کائنات اے وجوے دکھلی کے کائنات اے وجوے دکھلی کے کائنات تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان جانے جانا زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنی نو چنا تمہارے لیے بنے دو جگہ تمہارے لیے اے بچ گئے تخلیق کائنات دغن میں زباں تمہارے لیے بدل میں گئے جا تمہارے لیے دغن میں زباں تمہارے لیے بدل میں گئے جا تمہارے لیے ہم آئے آگا تمہارے لیے ہم آئے آگا ہم آئے آگا تمہارے لیے اٹھے بھی باغا تمہارے لیے اے بچ گئے تخلیق کائنات نہ روبے امین نہ عرش بری نہ لوگ موبی کوئی بھی کہیں نہ روبے امین نہ عرش بری نہ لوگ موبی کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں جو رمز کھولی خبر ہی نہیں خبر ہی نہیں جو رمز کھولی ازل کی نگاہ تمہارے لیے اے بچ گئے تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک زمین و فلک سما کو سمک زمین و فلک سما کو سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے اے بچ گئے تخلیق کائنات یہ طور کجا سی مگر تو کیا کہ عرش اولا بدور رہا یہ طور کجا سی مگر تو کیا کہ عرش اولا بدور رہا جگت سے ورا وصال ملا جگت سے ورا وصال ملا یہ رفعت شان تمہارے لیے ہے بچ گئے تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا تیرے صدقے جانے جانا تیرے صدقے جانے جانا تیرے صدقے جانے جانا بچ گئے تخلیق کائنات اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے کھوڑے کو پھیر لیا اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے کھوڑے کو پھیر لیا گئے ہوئے دن کو عصر کیا گئے ہوئے
بوتوا تمہارے لیے بج گئے تخلیق کائنات سباؤں چلے کے باغ بنے وہ پھول کھلے کے دل کو بھلے سباؤں چلے کے باغ بھلے وہ پھول کھلے کے دل کو بھلے لیوا کے تلے سنا میں کھولے لیوا کے تلے لیوا کے تلے سنا میں کھولے رضا کی زبان تمہارے لیے بج گئے تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان جانے جانا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ جینے کی طرف دیکھنا مرنے کی طرف دیکھ جب چوٹ لگے دل کو تو مدینے کی طرف دیکھ آقا جب چوٹ لگے دل کو تو مدینے کی طرف دیکھ اور کیا بات مدینے کی ساری دنیا کھاتی گئے خیرات مدینے کی ساری دنیا کھاتی گئے خیرات مدینے کی پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ جب سے ہوش سنبھالا ہے جب سے ہوش سنبھالا ہے مانے گا میں سمجھایا گئے سمجھ میں آیا اس دن سے میں گو حسینی بچپن سے میں گو حسینی بچپن سے جب سے ہوش سنبھالا گئے مانے گا میں سمجھایا گئے سمجھ میں آیا اس دن سے میں گو حسینی بچپن سے میں گو حسینی بچپن سے میں گو حسینی بچپن سے آج یزیدی ٹولا تو اس کو جنت مانتا گئے سب ڈالر کا چکر گئے حالانکہ حق جانتے گئے سب ڈالر کا چکر گئے حالانکہ حق جانتے گئے آج یزیدی ٹولا تو اس کو جنت مانتا گئے سب ڈالر کا چکر گئے حالانکہ حق جانت گئے سارے ائمہ کا فتویٰ یزید کافر فاسق گئے فتویٰ دکھاؤ کن کن سے میں گو حسینی بچپن سے جب سے ہوش سنبھالا گئے مانے گا میں سمجھایا گئے سمجھ میں آیا اس دن سے میں گو حسینی بچپن سے میں گو حسینی بچپن سے میں گو حسینی میں گو حسینی میں گو حسینی بچپن سے سن بلال طاہر سن 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 بلال طاہر سن اصلی پھولوں کو چن مکاروں سے ہو ہوشیار ہوگا 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 تیرا بیڑا پار جب تو ذکر حسین کرے سارے
فضا بس بوجھ اٹھے صدا آئے میرے تن من سے میں ہوں حسینی میں ہوں حسینی میں ہوں حسینی بچپن سے جب سے ہوش سنبھالا گئے مانے گا میں سمجھایا گئے سمجھ میں آیا اس دن سے میں ہوں حسینی بچپن سے جب سے ہوش سنبھالا گئے مانے گا میں سمجھایا گئے سمجھ میں آیا اس دن سے میں ہوں حسینی بچپن سے میں ہوں حسینی بچپن سے میں ہوں حسینی بچپن سے میں حسینی بچپن سے جب سے ہوش سنبھالا گئے مانے گا میں سمجھایا گئے سمجھ میں آیا اس دن سے میں ہوں حسینی بچپن سے میں ہوں حسینی بچپن سے کون حسین حسین میرا حسین تیرا حسین سب کا حسین رب کا وہ خشکیوں کا سمندروں کا وہ صوفیوں کا قلندروں کا حسین گر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا نبی کی سنت عیا نہ ہوتی خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی میں ہوں حسینی بچپن سے میں ہوں حسینی بچپن سے بلندیوں سے پوچھ لو سینہ سینہ حسین ہے قدم قدم حسین ہے نشان نشان حسین ہے دلوں میں اہل درد کے روا دوا حسین ہے زمانہ پوچھتا ہے کہ کہاں کہاں حسین ہے جہاں جہاں رسول ہے وہاں وہاں حسین ہے میں ہوں حسینی بچپن سے میں ہوں حسینی بچپن سے جب سے ہوش سنبھالا گئے مانے گا میں سمجھایا گئے سمجھ میں آیا اس دن سے میں ہوں حسینی بچپن سے زمانے میں اگر دیکھیں تو شان قادری دیکھیں نبوت کے گلستان میں ولایت کی کلی دیکھیں حقیقت کھل گئی جب سرزمین بغداد کی دیکھی دیارے غوث کیا دیکھا مدینے کی گلی دیکھی دیارے غوث کیا دیکھا مدینے کی گلی دیکھی دیارے غوث کیا دیکھا مدینے کی گلی دیکھی آپ کو کیا کہنا ہے غوث اعظم کا کیا کہنا ہے غوث اعظم کا خدا کے فضل سے غم پر گئے سایہ غوث اعظم کا ہمیں دونوں جگہ میں گئے سہارا غوث اعظم کا ہماری لاج کس کے گاتے گئے بغداد والے کے مصیبت ڈال دینا کام کس کا غوث اعظم کا یا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث کبھی قدموں سے لپٹوں گا کبھی دامن میں مچلوں گا اور بتا دوں گا کہ یوں جھکتا گئے بندہ غوث اعظم کا فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے دیکھو ارے دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا بول یا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث میدان میں شل لگے گا تو آواز آئے گی او قادریو او غوث پاک کی 11ویں منانے والو ندا دے گا منادی جب حشر میں یوں قادریوں کو ارے کہاں گئے ہاں کہاں گئے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم
आलम का कहा है कादरी कर ले नजारा गौस आजम का या गौसल मदद या गौसल मदद या गौसल मदद या गौसल मदद जब से तूने कदमे गौस लिया गए सर पर औलिया सर पे कदम लेते गए शागा तेरा रसूल अल्लाह सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लम अलैका। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला सौफ़ युअतीका रब्बुका फ़तरदा सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। आइए सबसे पहले हम आप अपने और सारे जहाँ के मरकज़ अक़ीदत आक़ाए दो जहाँ हुज़ूर रहमत आलम ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद व सलाम की नज़रें निछावर कर ले पड़ी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माह मुहर्रम का ये तीसरा प्रोग्राम है जो रज़ा एकेडमी भिवंडी की जानिब से मुनक्किद किया गया है। अज़ीज़ान गिरामी, आज इंशाअल्लाह रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत मैं बयान करूँगा। हमारी क्या औकात के हम अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करें, उनकी अज़मत, उनकी फ़जीलत तो अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाता है। साहिब कुरान पाक में रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत का बयान मौजूद है। हम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र पाक कमा हक़्क़हू तो नहीं कर सकते, लेकिन हम इसलिए करते हैं कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सनाखानों की फहरिस्त में हम गुनहगारों का नाम भी लिख दिया जाए। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, सरवर कहूँ कि मालिक व मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ कि मालिक व मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाई से है बरी, तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाई से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। अज़ीज़ान गिरामी, खुतबा मसनूना में जो आयत तिलावत करने का मैंने शरफ़ हासिल किया, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, वला सौफ़ युअतीका रब्बुका फ़तरदा। सूरह वद्दुहा की ये एक आयत है। इसका शान नुज़ूल मैं आपको बताऊं, आपको अंदाज़ा होगा कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा, उनकी अज़मत अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में किस कदर बुलंद व बाला है, किस कदर अरफ़ा व आला है।
اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی، قرآن نازل فرمایا، اور وقفے وقفے سے وحی نازل ہوتی تھی، قرآن کی آیت، قرآن کی سورہ نازل ہوتی تھی۔ کچھ دنوں تک یہ سلسلہ بمصلحت عزتی بند ہو گیا، کچھ دنوں کے لیے موقوف ہو گیا، وحی الہی نازل نہیں ہوئی، قرآن کی سورہ اور قرآن کی آیت نازل نہیں ہوئی، تو کفار و مشرکین نے واویلا مچانا شروع کر دیا۔ کفار و مشرکین نے کہا تھا وَدَّعَا رَبُّ مُحَمَّدًا مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم کہ محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بڑی دل میں لگی، دل تکلیف ہوئی، آپ کو اذیت پہنچی اور آپ اداس رہنے لگے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اداسی مشیت کو دیکھی نہ گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، اور جبرائیل علیہ السلام قرآن مقدس کی یہ سورے لے کر کے نازل ہوتے ہیں۔ وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى۔ قسم ہے چڑھتے دن کی، قسم ہے رات کی، جب پوری طرح سے چھا جائے، قسم اللہ نے آپ کو نہیں چھوڑا ہے، اور آپ کو عنقریب اللہ اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ آپ کو اتنا دے گا، آپ راضی ہو جائیں گے۔ بتائیے تو صحیح مسلمانوں، انسان نماز پڑھتا ہے اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، ہم روزہ رکھتے ہیں اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، ہم نیک کام کرتے ہیں اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ پوری دنیا چاہتی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، کائنات کی ہر مخلوق چاہتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ دیکھیے کہ پوری دنیا چاہ رہی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رب فرما رہا ہے کہ ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مشیت یہ چاہ رہی ہے کہ محبوب راضی ہو جائیں، میرے آقا راضی ہو جائیں، رحمت عالم راضی ہو جائیں، انیس بے کسا راضی ہو جائیں۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ بڑا ہی بلند و بالا ہے۔ یوں تو کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، سب کا مقام اور مرتبہ اپنی جگہ بلند و بالا ہے۔ صحابہ کرام ایک مرتبہ تشریف فرما ہے، اور صحابہ کرام آپس میں گفتگو کرتے ہیں، اور ایک صحابی فرماتے ہیں کہ حضرت آدم صفی اللہ ہیں، دوسرے صحابی نے کہا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ہیں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں، حضرت عیسیٰ روح اللہ ہیں۔ اتنے میں میرے آقا علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، اور میرے آقا فرماتے ہیں انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ہیں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں، حضرت عیسیٰ روح اللہ ہیں، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے حبیب ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ، ان کی عظمت بڑی ہی بلند و بالا ہے، ان کا ذکر، ان کی سیرت پاک، ان کا تذکرہ باعث خیر و برکت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ سب سے بلند و بالا ہے، تمام نبیوں میں سب سے بلند و بالا ہے۔ حضور علیہ السلام کی عظمت، ان کا مقام اور ان کا مرتبہ، کیا اس کے لیے یہ روایت کافی نہیں کہ اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہ لائے ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا؟ حدیث قدسی ہے لولا کلمہ خلقت الافلاق لولا کلمہ خلقت الارضین، کہ محبوب اگر تم کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو نہ یہ دنیا بناتا، نہ یہ آسمان بناتا، کچھ بھی نہ ہوتا۔ پتہ کیا چلا کہ ہمیں جو زندگی ملی سرکار کے صدقے میں ملی، ہمیں ایمان ملا سرکار کے صدقے میں ملا، یہ دنیا بنائی گئی سرکار کے صدقے میں بنائی گئی۔ اگر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لائے ہوتے تو نہ یہ دنیا ہوتی، نہ یہ آسمان ہوتا، نہ ہم ہوتے، نہ تم ہوتے، کچھ بھی نہ ہوتا۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا،
وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے۔ ایک جگہ اعلیٰ حضرت یوں فرماتے ہیں، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکا تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنی دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، چنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پھبن، پھبن میں دلہن، سزائے مہن بے ایسے مینن، یہ امن و اما تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، اور گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و توا تمہارے لیے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زباں تمہارے لیے۔ میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ، ان کی عظمت، دنیا نے بڑی ترقی کی، سائنس نے بڑی ترقی کی، ٹیکنالوجی نے بڑی ترقی کی، سائنسداں آسمان تک پہنچ گئے، چاند تک پہنچ گئے، سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا، فضائے بسیط میں پرواز کر رہے ہیں، ہوا میں اڑ رہے ہیں، جہاز بنایا۔ بتاؤ تو صحیح مسلمانوں، سائنس کی ٹیکنالوجی کتنی آگے پہنچ گئی کہ وہ چاند پر پہنچنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے دیکھو کہ وہ جو سائنسداں ہیں وہ چاند پہ پہنچے ہیں، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بچپنے کا عالم ہے، آپ کھیل رہے ہیں اور چاند کی جانب اشارہ فرماتے ہیں، جس طرف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرماتے ہیں چاند اس طرف جھک جاتا۔ راوی بیان فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے دائیں طرف انگلی جھکائی، چاند دائیں طرف جھک گیا، بائیں طرف انگلی جھکائی، چاند بائیں طرف جھک گیا، گویا میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کا کھلونا بنا ہوا ہے چاند۔ اللہ اکبر، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ دیکھیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عصر کی نماز ادا نہیں فرمائی تھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز ادا فرمائی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانوں پر سر رکھ کر کے آرام کرنے لگے، اور پھر ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے ہیں، سورج قریب ڈوبنے والا ہے، عصر کی نماز کا وقت سورج ڈوبنے سے پہلے تک رہتا ہے، غروب آفتاب سے پہلے تک رہتا ہے، سورج ڈوبنے والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ رہے ہیں کہ اگر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جگاتا ہوں تو ان کے آرام میں خلل واقع ہو جائے گا، اور ادھر نماز بھی چھوٹ رہی ہے، نماز بھی قضا ہونے کے قریب ہے، ان کو تکلیف ہونے لگی، آنکھوں سے اشک جاری ہونے لگے، سورج ڈوب گیا تو آنکھوں سے آنسو گر گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی، آپ فرمایا کہ اے علی تمہیں کس بات نے رلایا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی اور سورج ڈوب گیا ہے، عصر کا وقت ختم ہو گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام و مرتبہ دیکھیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سورج کی طرف اشارہ فرماتے ہیں، وہ سورج جو ڈوب چکا تھا، میرے آقا کا دست مبارک اور حکم پا کر کے ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عصر کی نماز ادا کی، پھر اس کے بعد سورج ڈوب گیا۔ عزیزان گرامی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبہ، ان کی عظمت بڑی ہی بلند و بالا ہے، بڑی ہی بلند و بالا ہے۔ ایک مرتبہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی خواہش پوری کرنے میں کتنی جلدی کرتا ہے، یعنی دل میں کوئی تمنا پیدا ہو یا ہم دعا کریں، خواہش پیدا ہو کہ یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، تو کتنی دیر میں ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ کب قبول ہوتی ہیں؟ ہم تو بڑے گنہگار ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ام المومنین پوچھ رہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی خواہش پوری کرنے میں کتنی جلدی کرتا ہے؟ میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا پروردگار عالم میری خواہش اس قدر جلدی پوری کرتا ہے کہ میرے دل میں صرف خیال آتا ہے، اور وہ خیال آتا ہی ہے رب پروردگار عالم میری خواہش پوری فرما دیتا ہے، پوری فرما دیتا ہے۔ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ آج جب ہم کعبے کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں، اس سے پہلے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، یہودی طعنہ دیتے تھے کہ تمہارا مذہب الگ ہے، تمہاری کتاب الگ ہے، قرآن الگ ہے، تمہارا نبی الگ ہے، مگر قبلہ تو ہمارا ہی ہے، قبلہ تو ہمارا ہی ہے۔
یہ ताना दिया करते थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि वो किबला बदल जाए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद क़िबलतैन में नमाज अदा कर रहे हैं और नमाज में ये ख्याल आया कि बैतुल मक़दिस की बजाय काबतुल्लाह किबला होना चाहिए। उसी वक्त जिब्रील अमीन आयत लेकर के नाजिल हुए, जिसका मफ़हूम ये है कि ऐ महबूब तुम अपना रुख मोड़ दो, जिस तरफ रुख कर लोगे वही किबला होगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने नमाज की ही हालत में बैतुल मुक़द्दस की तरफ से रुख हटा करके काबतुल्लाह की तरफ कर लिया। तमाम सहाबाए किराम भी उसी तरफ रुख कर लेते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हुजूर अलैहिस्सलाम का मकाम और मर्तबा देखिए कि परवरदिगार आलम ने जो फरमाया था, ऐ महबूब हम देख रहे हैं तुम्हारी नजरें आसमान की तरफ उठती हैं और तुम चाहते हो कि बैतुल मक़दिस की तरफ काबतुल्लाह किबला बन जाए। तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मर्जी थी, जो चाह रहे थे, जो ख्वाहिश थी, उसके मुताबिक बैतुल मक़दिस की बजाय काबतुल्लाह किबला हो गया। यानी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरफ रुख कर दे वही किबला हो। इसीलिए तो आला हज़रत फरमाते हैं, हाजियों आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, हाजियों आओ शहनशाह का रोज़ा देखो। और काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो। हुजूर अलैहिस्सलाम का मकाम और मर्तबा, उनकी अज़मत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक मर्तबा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाग में तशरीफ फरमाए और एक सहाबी रसूल हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते, बुखारी शरीफ की हदीस है कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया कि जा करके दरवाज़ा खोलो और जो आने वाला है उसको जन्नत की बशारत दे दो, उसको जन्नत की बशारत दे दो। हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दरवाज़ा खोलते हैं और देखते हैं कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं और उनसे फरमाते हैं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें जन्नती होने की बशारत दी है। वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अंदर तशरीफ़ लाते हैं। थोड़ी देर के बाद फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरे आका ने फरमाया कि दरवाज़ा खोलो और आने वाले को जन्नत की बशारत दे दो। फिर उसके बाद दूसरी मरतबा हज़रत अमीरुल मोमिनीन हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, उनको भी जन्नती होने की बशारत मिली। फिर तीसरी मरतबा दस्तक हुई। मेरे आका ने फरमाया दरवाज़ा खोलो और आने वाले को जन्नत की बशारत दे दो। उसको हज़रत उस्मान गनी थे। चौथी मरतबा दरवाजे पर दस्तक हुई। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ लाए, उन्हें भी जन्नती होने की बशारत मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। इस तरह से तकरीबन 10 सहाबाए किराम हैं जिनको मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में ही जन्नती होने की बशारत दी है। जन्नत तकसीम फरमा रही हैं। आला हज़रत फरमाते हैं, ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, ला व रब्बिल अर्श, जिनको जो मिला उनसे मिला। बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम व मर्तबा, उनकी आज़मत बड़ी बुलंद वाला है। ये मुख्तसर सा वक्त उनकी आज़मत और उनके मोजज़ात और उनका मकाम व मर्तबा बयान करने के लिए काफ़ी नहीं है। अज़ीज़ान गिरामी, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में जुमला परेशानियों से हमें नजात अता फरमाए और हमारा ख़ात्मा मदीने की गलियों में ईमान पर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसी तरह इंशाअल्लाह रोज़ाना 9:30 बजे रज़ा बरादरान यूट्यूब चैनल और रज़ा बरादरान फेसबुक पेज पर यह प्रोग्राम बराह रास्त नशर होगा। आप हज़रात से गुजारिश है कि हमारे इस प्रोग्राम को आप लोग ज़रूर शेयर करें ताकि दूसरे अहबाब तक ये प्रोग्राम पहुँच जाए। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका।
اللہ علیہ مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے مگر عشق بھی پینانا مدنی مدینے والے یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا جگمگا اٹھا زمانہ پورے گاتی تھی ترانہ یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا رسول اللہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما مولا جو قصدن گناہ ہوئے اسے بھی معاف فرما جو سہون گناہ ہوئے اسے بھی معاف فرما پروردگار عالم سابقہ گناہوں سے تیری بارگاہ میں ہم توبہ طلب کرتے ہیں مولا ہماری توبہ کو قبول فرما لے اے اللہ توبۃ النصوح کی توفیق عطا فرما پروردگار عالم ہماری توبہ کو قبول فرما لے پروردگار عالم ماہ محرم کی جو مجلس کا ہم نے انعقاد کیا پروردگار عالم ہماری اس محفل کو قبول فرما لے پروردگار عالم ہماری اس محفل کو قبول فرما لے اور جتنے ناظرین یہاں پر پروگرام میں دیکھ رہے پروردگار عالم سب کی حاضریوں کو قبول فرما دے اے رب قدیر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں ہماری پریشانیوں کو دور فرما رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے صدقے میں پروردگار عالم ہماری پریشانیوں کو دور فرما اے رب قدیر ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما ہم میں جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبتوں کو دور فرما پروردگار عالم ہم میں جو مقروض ہیں بار کر سے رہائی عطا فرما پروردگار عالم ہم میں جو بیمار ہیں شفائے کاملہ عطا فرما ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں انہیں بھی شفائے کاملہ عطا فرما ہم میں جو بے اولاد ہیں نیک و صالح اولاد عطا فرما جو با اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک و صالح بنا دے ہمارے گھر میں جو بھائی بہن رشتوں کے لیے بیٹھے پروردگار عالم امام کے صدقے میں اچھے رشتوں کے لیے غیب سے اسباب پیدا فرما دے اچھے رشتوں کے لیے غیب سے اسباب پیدا فرما دے پروردگار عالم ہم میں جو بے روزگار ہے روزگار عطا فرما جو با روزگار ہے ان کے رزق میں برکت عطا فرما پروردگار عالم ہمارے گھر میں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما ہماری دکانوں اور مکانوں میں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما اے رب قدیر پروردگار عالم علم دین سیکھنے اس پر عمل کرنے اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمیں دین کا مبلغ بنا دے پروردگار عالم ہمیں اسلام کا سپاہی بنا دے ہمیں اسلام کا مبلغ بنا دے تبلیغ دین کی توفیق عطا فرما مولا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی توفیق عطا فرما اے رب قدیر ہم سب پر اپنا فضل فرما اے رب قدیر علم نافع عطا فرما علم دین کی دولت سے مالا مال فرما ہمارے سینوں کو علم دین سے منور فرما دے پروردگار عالم اے رب قدیر قرآن مقدس کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما پروردگار عالم سنتوں کو سیکھ
سیکھنے، اس پر عمل کرنے، اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ نماز پنجگانہ پر محافظت کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما، کعبۃ اللہ کی زیارت نصیب فرما، مدینہ منورہ کی زیارت نصیب فرما۔ ہمارے والدین کو بھی حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما، حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما۔ الہی تو دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے، الہی تو دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے، مراد دل بلبل بے نوا دے، خدایا دکھا دے بہار مدینہ، رہے ان کے جلوے بسے ان کے جلوے، ہمارا دل بنے یادگار مدینہ، ہماری خاک یا رب نہ برباد جائے، پسے مرگ کر دے غبار مدینہ، پسے مرگ کر دے غبار مدینہ۔ دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، بیٹھو جو در پاک پیغمبر کے حضور ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا۔ الہی بحق بنی فاطمہ کے برقول ایماں کنن خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی در قبول، منو دست دامان آل رسول۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ہمارے اس پروگرام کو آپ ضرور شیئر کریں، انشاءاللہ 10 محرم تک روزانہ رات میں 9:30 بجے رضا برادران یوٹیوب چینل اور رضا برادران فیس بک پیج پر براہ راست یہ پروگرام نشر ہوگا۔ آپ حضرات یوٹیوب پر ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، فیس بک پر ہیں تو لائک اور فالو کر لیں، اور پروگرام شیئر کریں تاکہ دوسرے احباب تک یہ پروگرام پہنچے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔